یہ کہانی ایک ایسے کردار کی ہے جس کا نام کبھی پاکستانی ریاستی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ وہ دور ایسا تھا جب ملک کے اندر سیاست کے دھارے بدلتے تھے تو دعوے کیے جاتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس کا نام ہے۔ جب وہ جنرل کے عہدے پر تھا تو طاقت اس کے لفظوں میں نہیں، اس کے اشاروں میں تھی۔ وہ شخصیت تھا جس کے ایک فون کال سے حکومتی اجلاسوں کے موڈ بدل جایا کرتے تھے، جس کی خاموشی سے وزارتیں گھبرا جاتی تھیں اور جس کی ایک سرگوشی سے سیاسی بیانیے کروٹ بدل لیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھا وہ شخص ہے جس کے نقش قدم پہ پوری سیاست کی داستان تحریر ہوتی ہے۔ ملک کے اندر کئی کردار سامنے آتے تھے لیکن فیصلے وہی ہوتے تھے جس کی بنیاد کہیں اس کے ڈرائنگ روم میں رکھی گئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ہمسایہ ملک میں بھی اس کا نام ایک خوف، ایک دھمکی اور ایک بے چہرہ حکمت عملی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ افغانستان میں جب منظرنامہ بدل رہا تھا تو امریکہ، طالبان، خطے کی انٹیلیجنس ایجنسیز سب اس کی ایک تصویر، ایک پر اعتماد مسکراہٹ اور اس کے ہاتھ میں تھامے چائے کے کپ سے سیاسی مستقبل کے اشارے ڈھونڈتے تھے۔ میڈیا پر اس کی ایک جھلک آئی تو پورے خطے میں بحث چھڑی کہ اصل طاقت کے زاویے کیا ہیں اور واقعات کس سمت بڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا کردار بن چکا تھا جس کی خاموش موجودگی بھی فیصلہ کن اہمیت رکھتی تھی۔ اس کی تصویر، اس کے دورے، اس کے چہرے کے تاثرات تک خبریں بنا دیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ لمحوں میں حکومتیں مستحکم بھی کر سکتا ہے اور اس کے قدموں تلے زمین بھی کھینچ سکتا ہے۔ اس کے نام میں رعب تھا، اس کی موجودگی میں اضطراب تھا اور اس کے فیصلوں میں اثر تھا۔ لیکن طاقت کے ایوانوں کی کہانی ہمیشہ ایک موڑ رکھتی ہے، ایسا موڑ جو بتاتا ہے کہ منصب انسان کو طاقت دیتا ضرور ہے مگر قانون سے بالا تر نہیں کرتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ طاقتور کون ہے، فرد یا قانون۔ جب یہ سوال اٹھا کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال ایک سپاہی کرے، ایک عام فرد کرے یا ایک جرنیل، سزا کو تبدیل ہونا چاہیے یا پھر اصول کو؟ پھر انجام وہی ہوا جو کسی قانون پسند ریاست میں ہونا چاہیے تھا۔ اس لمحے نہ اس کے عہدے کو دیکھا گیا، نہ اس کی خدمات کو ڈھال بنایا گیا، نہ اس بات کو اہمیت دی گئی کہ ایک وقت میں دشمن ممالک تک پر اس کی دہشت طاری ہوا کرتی تھی۔ کہیں نہیں سوچا گیا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی ایک مسکراہٹ پر سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملیاں بدل دیتی تھیں، اور نہ یہ دیکھا گیا کہ اس کے روابط، اس کا اثر اور اس کا قد اس ملک کی طاقت کے پیمانے پر کتنا بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ریاست نے صرف ایک چیز دیکھی، قانون۔ ادارے نے صرف ایک سوال کیا کہ کیا جرم ہوا؟ جب جواب ملا تو فیصلہ واضح تھا۔ ایسا وقت آیا جب وہی شخصیت جو کبھی افغان دارالحکومت میں تصویریں بنواتی تھی اور عالمی میڈیا کے بلیٹن بدل دیتی تھی، وہی شخصیت ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے سامنے ملزم کی کرسی پر بیٹھا پایا گیا۔ طاقت کی کرسی سے قانون کے کٹہرے تک کا یہ سفر لمحوں میں طے نہیں ہوا، بلکہ اس مباحثے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کے لیے اہم فرد نہیں ہے، اصول ہوتا ہے۔ اس لمحے اس کے قد کاٹ کی وہ بلندیاں جو کبھی زبانوں پر تھیں، قانونی کاغذوں کی ایک سطر کے سامنے غیر متعلق ہو گئی۔ اس شخص کے سیاسی اثرات، اس کے خفیہ روابط، سیاست پر اس کی گرفت کے قصے سب بے معنی ہو گئے، کیونکہ اصول یہ طے پایا کہ غلطی کی سزا سے کوئی مبرہ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ فیصلہ سامنے آیا جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک لکیر کھینچ دی ہے، 14 سال قید۔ وہ سزا جس کا تصور بھی کوئی نہ کر سکتا تھا، وہ سزا جو کسی کمزور پر نہیں، طاقت کے مرکز پر دی گئی، وہ سزا جو اس بات کی گواہی ہے کہ اگر قانون حرکت میں آئے تو نہ ڈراؤنے نام باقی رہتے ہیں، نہ اثر و رسوخ کے پہاڑ باقی رہتے ہیں، نہ وہ قصے جن پر میڈیا گھنٹوں بحث کرتا ہے۔ وہی فیض حمید جس کے دور میں پوری سیاست اس کی طرف دیکھتی تھی، اب خود عدالت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جس کے فیصلے ریاست کی سمت متعین کرتے تھے، اب اس کا فیصلہ ریاست نے سنایا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ پاکستان کی عسکری تاریخ میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک فرد کے بارے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایک پوری ادارہ جاتی سوچ، نظم و ضبط اور آئینی ذمہ داریوں کا آئینہ بن کے سامنے آتے ہیں۔ سابق ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائے جانے کا فیصلہ انہی سنگ میل میں سے ایک ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے مرحلے پہ سامنے آیا ہے جب ملک میں سیاسی درجہ حرارت، ادارہ جاتی اصلاحات اور آئینی حدود و قیود کے بارے میں جاری گفتگو اپنے عروج پہ تھی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ کارروائی نہ صرف باقاعدہ قانونی تقاضوں کے تحت مکمل کی گئی، بلکہ اس پورے عمل میں شفافیت اور ملزم کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانا اولین ترجیح رہی۔
इस केस की समाअत का आगाज 12 अगस्त 2024 को उस वक्त हुआ जब आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत फैज हमीद को तहवील में लिया गया। उसके बाद 15 माह तक जारी रहने वाला यह अदालती मरहला मुसलसल सबूतों, गवाहियों और कानूनी जायजों और इसके साथ साथ मुलजिम के दिफा के मुकम्मल हक पे मबनी था। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने वही कवानीन लागू किए जिनका इत्तलाक किसी भी फौजी ऑफिसर, खा वो बड़े रुतबे का हो या मामूली, उस पर यकसां होता है। यही वो नुक्ता है जहां यह फैसला खुद एहतसाबी के उस अमल को मजीद मजबूत बनाता है जो हमेशा से पाकिस्तान फौज की अंदरूनी साख्त और पेशा वराना तशख्खुस का हिस्सा रहा। जनरल फैज हमीद पर 4 बुनियादी नौइयत के इल्जामात आयद किए गए, जिनमें सियासी सरगर्मियों में बराह रास्त मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां, हुकूमती इख्तियारात और वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाने जैसे संगीन उमूर शामिल थे। अदालत ने तवील कार्रवाई के बाद यह करार दिया है कि ये इल्जामात साबित हो चुके हैं। इस फैसले के इजरा के साथ ही यह भी वाज़ेह हुआ कि मुलजिम को कानूनी दिफा, अपनी मर्जी की वकालत और अपील के हर हक तक मुकम्मल रसाई दी गई। इससे यह पैगाम मजबूत करने की कोशिश की गई कि एहतसाब का अमल इंसाफ के उसूलों के साथ जुड़ा है और किसी फर्द की हैसियत या साबिका खिदमात उसके खिलाफ सबूतों को मुतासिर नहीं कर सकती। यह फैसला महज एक अदालती कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी तारीखी अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली मर्तबा इस सतह का किसी साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल ना सिर्फ मुकम्मल हुआ बल्कि उसमें सजा भी सुनाई गई। यह इकदाम उस उसूल की मजबूती की अलामत है कि कानून सबके लिए बराबर और रियासत के हसास इदारे अपने अंदरूनी नज्म ज़ब्त से कभी समझौता नहीं करते। यही वो पहलू है जिसे मुल्की सतह पर भी अब बहसो मुबाहिसे का हिस्सा बनाया जाएगा और बैनुल अक़वामी फारम्स पर भी इसे एक मजबूत इदारा जाती मिसाल के तौर पे पेश किया जाएगा। इस मुकदमे की एक अहम जहत वो इजाफी तफ्तीश भी है जो बाज सियासी नौइयत के पुरतशद्दुद वाक़यात, बिलखुसूस 9 मई के हंगामों से मुतल्लिक की जा रही है। ये तहकीकात एक मुख्तलिफ फ्रेमवर्क में चलाई जा रही है, जिनका बुनियादी मकसद ये देखना है कि मुल्क में इंतशार और बदअमनी के वाक़यात के दौरान क्या किसी किस्म की हिदायत या मुआवनत इनकी तरफ से फराहम की गई। और इस तफ्तीश का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि रियासती रट को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल का दुरुस्त तयन करना था। यह अमल इस बात का सबूत है कि फौज अपने इदारे और मुल्क के मफाद के लिए किसी भी सतह पर जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करती है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तरीकाकार को समझना भी जरूरी है ताकि इस केस के कानूनी वजन को परखा जा सके। फौजी अदालती निजाम में कार्रवाई 3 मराहिल के ऊपर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले किसी वाकई या इल्जाम की बुनियाद पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जाती है, जहां इब्तदाई सतह पे हकाइक का जायजा लिया जाता है। अगर शवाहिद में वजन मौजूद हो तो मामला समरी ऑफ एविडेंस के मरहले में दाखिल हो जाता है, जिसमें गवाहियां होती हैं, दस्तावेजात जमा करवाए जाते हैं, सबूतों को कानूनी दायरे के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। जब तक समरी ऑफ एविडेंस में इस्तगासा अपना केस साबित ना कर ले, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सतह पर कार्रवाई नहीं होती। यही वजह है कि किसी भी सजा के ऐलान से पहले मुलजिम को भरपूर कानूनी सहूलत फराहम की जाती है। यह पूरा अमल उस निजाम का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान की फौज अपने नज़्म ज़ब्त को कायम रखती है। जनरल फैज हमीद का फौजी करियर भी इस पूरे किस्से में एक अहम पस मंजर रखता है। उनका ताल्लुक चकवाल से, बलोच रेजिमेंट से वाबस्तगी ने उन्हें पेशा वराना एतबार से नुमाया मकाम दिया। वो कई अहम तकर्रियों पर फाइज रहे, जिसमें पन्नू आकिल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे, रावलपिंडी कोर में चीफ ऑफ स्टाफ रहे और एडजुटेंट जनरल भी वो शामिल रहे। ISI में वो CI सेक्शन के भी सरबराह रहे और बाद में जून 2019 में DGI के ओहदे पर तैनात हो गए। उनका 2021 में काबुल का दौरा भी इसी सिलसिले का हिस्सा था, जिसने उन्हें नजरियाती और सियासी बहसों के मरकज में ला खड़ा किया। जब आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त आया तो वो सीनियर टी लिस्ट में 5वें नंबर पे थे, लेकिन उस मामले पर पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद उन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली। फैज हमीद के साथ सहूलतकारी में मुबैना तौर पर 3 दीगर अफसरान भी फौजी तहवील में लिए गए। एक उन पे केस जो था वो टॉप सिटी का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चला। अब उसमें सहूलतकारी किसने की, जिसमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल थे। उनकी हैसियत पैगाम रसानी और राबिताकारी की सतह तक महदूद थी। फौज ने यह वाज़ेह किया है कि अफसरान भी उसी सख्त एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं जिसमें रैंक या साबिका ओहदा कोई रियायत नहीं देता। फौज की तर्जुमानी करते हुए मुतअद्दिद बार यह कहा गया कि इदारे में एहतसाब खुदकार और मुस्तकिल अमल है, जिसमें किसी भी ऑफिसर की हैसियत उसके जुर्म को कम नहीं करती। इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए यह बात वाज़ेह होती है कि इस मुकदमे का मकसद किसी तनाज़े या सियासी माहौल में कोई किरदार अदा करना नहीं है, लेकिन एक इदारा जाती अमल है जो ISPR के मुताबिक अपने ज़ाब्तों, कवानीन और अखलाकी मायार के तहत मुकम्मल किया गया। इस अमल ने पैगाम दिया है और यह पैगाम मकसद है सबसे बड़ा कि रियासती इदारे, खुसूसन पाकिस्तान आर्मी, अपने अंदरूनी नज़्म ज़ब्त और आईनी किरदार के हवाले से किसी भी किस्म की गफलत या तजावुज़ कबूल नहीं करती। अब यह वो नुक्ता है
جو اس فیصلے کو منفی یا متنازع رنگ میں دیکھنے کی بجائے ایک پازیٹو اقدام کے طور پہ سامنے لاتا ہے۔ کس طریقے سے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں کے دوران سیاست، اداروں اور ریاستی طاقت کے استعمال سے متعلق ایک نئی جہت نے جنم لیا، اور اس میں سب سے اہم سوال یہی رہا کہ کیا احتساب جو ہے وہ واقعی سب کے لیے برابر ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کا کیس جو تھا بین الاقوامی سطح پہ مقبولیت اس لیے پایا کہ سویلین حکومت کا شخص تھا اور اس کو سائیڈ لائن کیا گیا، ان کے اپنے افراد جو ملوث تھے ان کو نہیں کیا گیا۔ اب سابق ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے 14 سال سخت قید کی سزا سنانا اسی سوال کا وہ تاریخی اور فیصلہ کن جواب ہے جو برسوں کے مباحثے کو عملی شکل دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ محض ایک شخص کے خلاف نہیں بلکہ ریاستی نظام کی مضبوطی، ادارہ جاتی نظم و ضبط اور آئینی حدود کی سرخ لکیر کو بحال کرنے کے پیغام کے طور پہ۔ اس سے پہلے کسی بھی ایسے جنرل کی سطح پہ پہنچے ہوئے یا اس سطح کے قریب رہنے والے آفیسر کو اس نوعیت کی سزا پاکستان کی تاریخ میں نہیں سنائی گئی تھی۔ سزا سنائی گئی تو ان کو سنائی گئی جو یہاں پر موجود نہیں تھے یا علامتی طور پہ سنائی گئی، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ بذات خود ایک ایسی نظیر بنا ہے جو مستقبل کے راستے طے کر رہا ہے۔ اس فیصلے کو خان صاحب کے سیاسی سفر اور ان کے ارد گرد کھڑی ہونے والی قانونی اور سیاسی بحث سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ گزشتہ چند برسوں میں پاکستانی سیاست میں اس سوال کو شدت کے ساتھ اٹھایا جاتا رہا ہے کہ ریاستی اداروں میں طاقت کے مراکز جو ہیں یہ خاص سیاسی بیانیے کی پشت پناہی کرتے رہے۔ خان نے بار بار کہا کہ 2018 کے سیاسی ماحول میں انہیں کچھ قوتوں کی سپورٹ حاصل تھی، اور جب یہ سپورٹ ختم ہوئی تو ان کے سیاسی سفر کو روک دیا گیا۔ ان کے مخالفین اسی دوران جنرل فیض حمید کا نام بطور سہولت کار اور طاقت کے استعمال کے مرکز کے طور پہ لیتے رہے۔ اب جب انہی جنرل فیض کو آرمی ایکٹ کے تحت چارج کیے جانے کے بعد 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے تو یہ بیانیہ خود بخود ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے۔ یہ فیصلہ اس تاثر کو اب تقویت دے گا کہ ریاستی اداروں نے اپنے اندر احتساب کے عمل کو اس حد تک مضبوط کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص چاہے وہ طاقتور جرنیل ہو یا مقبول سیاستدان قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں خان کے مقدمے کا بین الاقوامی تناظر جو ہے اس کو تبدیل ہونا ہے۔ مغربی میڈیا اور کئی عالمی فورمز پہ خان کی قید کو سیاسی انتقام قرار دیا جاتا رہا، لیکن اب اس فیصلے سے یہ پیغام گیا ہے کہ اگر ریاست کسی سیاستدان کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو وہ ایک سابق جرنیل کو بھی اسی شدت کے ساتھ جواب دہ بناتی ہے۔ اس سے وہ عالمی بیانیہ جو ہے وہ کس حد تک مضبوط رہے گا، اب یہ اہم سوال ہے کہ جس کے مطابق پاکستان میں صرف سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے جبکہ طاقتور حلقے جو ہے یہ قانون سے باہر رہتے ہیں۔ اب عالمی سطح پہ یہ سوال شدت اختیار کرے گا کہ اگر پاکستان فوج اپنے ہی سابق ڈی جی آئی کے خلاف نہ صرف مقدمہ چلا سکتی ہے بلکہ سزا بھی سنا سکتی ہے تو پھر خان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو صرف سیاسی جبر کا نام دینا مناسب نہیں، یا یہ بھی ایک روایتی نظام عدل کا حصہ ہے۔ یہ نقطہ بین الاقوامی مباحثے میں وہ خلا پر کرے گا جو کافی عرصے سے پاکستان کے حوالے سے موجود تھا، اور یہ فیصلہ انہی مقاصد کے تحت سنایا گیا ہے۔ اس کیس کے بعد پاکستان یہ کہنے کی زیادہ مضبوط پوزیشن میں آ جائے گا، حکومت آ جائے گی بین الاقوامی سطح پہ کہ احتساب سیاسی نہیں ہے، اصولی بنیادوں پہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں فوجی اداروں کے اندر اس سطح کا احتساب جو ہے یہ نہایت کم دیکھنے میں آتا ہے، اور جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں اسے ریاستی نظام کی پختگی اور قانونی بالادستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خان کے مقدمے کو اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سزا نے سیاسی منظرنامے میں ایک توازن پیدا کیا ہے کہ اگر ایک سابق آرمی جنرل جنہیں طویل عرصے تک طاقت کا سرچشمہ کہا جاتا تھا ان کو سیاسی مداخلت، آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاستی مفاد کو نقصان پہنچانے پہ سزا مل سکتی ہے، تو پھر ایک سیاسی رہنما کے خلاف مقدمہ ایک الگ اور غیر منصفانہ استثناء کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ اس پوری کارروائی سے پاکستان کو عالمی سطح پہ اب موقف جو فراہم کرنا ہے اس میں ملک میں زیر سماعت جو منظرنامہ ہے اس میں مقدمات ہوں چاہے وہ خان کے ہوں یا کسی سابق جرنیل کے ہوں ایک جیسے اصولوں کے تحت آگے بڑھائے جائیں گے۔ اس فیصلے نے یہ تاثر ختم کیا ہے کہ فوج کے اندر احتساب محض رسمی ہے، یہ اعلیٰ رتبوں تک نہیں جاتا۔ بین الاقوامی مبصرین کے لیے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں فوج ایک مرکزی ادارہ ہے وہاں اپنے ہی ایک سابق ڈی جی آئی کو 14 سال کی سزا سنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ خود کو اصلاح کے دائرے سے باہر نہیں سمجھ رہا۔ اب یہ وہ پازیٹیو جیسچر دینے کی جو ہے فیصلہ سنانے کی پیغام رسانی ہے کہ پاکستان کی ریاستی ساکھ کو یہ مستحکم کر رہا ہے اور اسے بین الاقوامی سطح پہ جمہوری اصولوں اور شفافیت کے قریب تک کھڑا کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ خان کے جو آنے والے دنوں کے فیصلے ہیں ان میں یہ فیصلہ جس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ریاستی امور کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی معاملات میں بھی مداخلت تھی جس کی اس وقت باز پرس جاری ہے۔ اب اس باز پرس میں وہ ڈاٹ اگر لنک کر لیے جاتے ہیں تو پھر دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی منظرنامہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بحث و مباحثہ کیا ہوتا ہے اور وہ جو پازیٹیو جیسچر ہے وہ کس حد تک تقویت اختیار کرتا ہے اور پاکستان کی سیاست کون سا منظر اختیار کرتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔
اللہ نے کے बाद।